یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سرے مشکل خدا کے واسطے، کربلا میں رکھ دیجیے کربلا کے واسطے۔ قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باتیں تو ان کے مدوالوں، سب رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کی حکومت کے طلبگاروں، شہدائے ملت کے جانشینوں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوست و بزرگ، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر کے لیے ماں بہنیں انشاءاللہ اپنی آواز کو بند رکھیں تاکہ مرحومہ رسیدہ بھائی کی رہنمائی میں، اور یہ دیکھیں کہ یہی میرے رشتے دار ہیں، کھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل محبت یہ ہے کہ ذکر خدا سنو اور ان کو روح پر راضی کرنا ہے۔ باتیاں پڑھا ہم نہیں پایا، اب تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ خاموشی اختیار کریے۔ دیکھو آپ کو ایسی باتیں بیان کرو کہ دل پاک ہو جائے گا۔ اور ہمارے انبیاء بھائی جناب جو ان کے اہلیہ ہے، دعائیں کہ اللہ مرحومہ رسیدہ بھائی کی بخششی عطا فرما، جنت میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما، اور انہیں میرے محبوب کی شفاعت نصیب عطا فرما، اور انہیں بنا حساب و کتاب جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو ان کے درود شریف پڑھیے اللہ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعبان کا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور جو قدر میں رات گئی اس میں تمام دن لکھی گئی کہ پورے سال میں کتنے لوگ انتقال کرنے والے ہیں، پورے سال میں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، پورے سال میں کتنی بچیاں پیدا ہونے والی ہیں، یہ سب لکھا چکا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں رجسٹر آ چکا ہے۔ آپ اسرائیل علیہ السلام کو لسٹ دے دیا گیا کہ کتنے جوان مریں گے، کتنے بوڑھے مریں گے، کتنی عورتیں مریں گی، اور کتنے عورت انتقال کرے گی۔ ہر ایک کا لسٹ دے چکا ہے، رب العالمین نے دے دیا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، میں انشاءاللہ ایک دو میں بتاؤں گا۔ یہ لسٹ ہو چکا، کیا ہے؟ لسٹ بن چکا ہے کہ اس سال میں کتنی روزی ملنے والی ہے، پورے سال میں ہمیں کتنی روزی ملنے والی لکھا گیا، کون کون بیمار ہوگا یہ لکھ دیا اللہ نے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تندرستی مل جائے، تندرستی مل جائے، روزی میں برکت مل جائے، ہو جائے تمہاری، تو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ لیکن آؤ 15 شعبان کے بعد رمضان مبارک، جو برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان کا مہینہ خدا کا مہینہ، رمضان کا چاند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، چاند ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے جنت کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی تاریخ رمضان مبارک میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی
جب اسی مہینے کے اندر یہ 30 تاریخ رمضان کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کتابت تھا، 6 تاریخ کو رمضان مبارک کے 6 تاریخ کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو توریت نازل عطا ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے میں زبور نازل عطا فرمائی، اور پھر اسی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نازل 13 تاریخ اور 27 کی رات برکت والی رات رمضان کی قرآن شریف نازل ہوا۔ رب سبحانہ تو یہ مہینے کی آپ کو رمضان کی فضیلت بیان کی، تاکہ یہی رمضان مبارک کے برکت والا آنے والا ہے۔ اگر تم نے نفل پڑھی تو فرض کا ثواب اور فرض پڑھا ہے نماز کو سنت گنا ثواب، اس لیے کہ رمضان ہے برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اور وہ رات رمضان کی دعائیں قبول ہو، دن میں دعائیں قبول ہو۔ جو روزہ رکھے روزہ، وہ لیٹے تو عبادت، کھانا کھائے تو عبادت، چلے تو عبادت، وہ مہینہ آنے والا ہے، اس لیے کہ بس ان قریب آنے والا ہے۔ ایک اور روایت سناؤں کہ اس بڑی اللہ صلاۃ و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کو جنتی سے باندھ دیا جائے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور اس مہینے میں جو انتقال کرتا ہے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہاں جنت عطا اللہ اسی مہینے میں روزی عطا فرماتا ہے زیادہ رمضان میں، لیکن امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص نے پوچھا حضرات تمہاری زندگی کیسے چینج ہوئی؟ کیا حضرت تمہاری زندگی کیسے چینج ہوئی؟ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں تو شراب پیتا تھا شراب، لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا، غور سے سننا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی اگر عمل کیا تو۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں صبح بھی شراب پیتا، شام میں شراب پیتا، میری جب شادی ہوئی میں شراب پیتا، لیکن اللہ نے مجھے لڑکی عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں جس کے گھر لڑکی آئے وہ جنت کی بشارت ہے، یہی لڑکی ماں باپ کا ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ رب سبحان اللہ ہے، اور باپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرے گھر لڑکی آئی، میں بہت محبت کرتا تھا لڑکی سے، سینے سے لگاتا تھا، اس کو دیکھتا میرا دل پاک پاک ہوتا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی۔ 1 سال کی میری بچی 1 سال کی، لیکن جب 2 سال کی ہوئی میں اپنے پاس بٹھاتا اور جیسے میں شراب کی بوتل کھولتا اور گلاس بھرتا، میری بیٹی 2 سال کی تھی، وہ بوتل کو پھینک دیتی شراب، اللہ اکبر۔ میں کہتا بچی کیا کر رہی؟ آجا ہوا تصدیق لائی، پڑھیے دوروں سے اللہ علیہ بچل جاؤ گے سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ کرنی ہے کہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہہ رہے کہ میری بچی 2 سال کی ہوئی، جب میں شراب پیتا بوتل کو پھینک دیتی، بھائی بیٹا بچی کیا کر رہی ہے؟ لیکن وہی بچی بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، میرے آنسو جاری ہو گئے، میں غمگین ہو گیا، میری بچی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے لوگوں سناؤ، میری بچی کے کمرے میں روتا، پھر شراب پیتا، اللہ اکبر، روتا شراب پیتا،
امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب بندر کی سامان برکت والی رات، عظمت والی رات، جو اللہ جنت کے آسمانی کائنات کے 300 دروازے کھولتا ہے، وہ برکت والی رات دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مانگو، بے اولاد اولاد عطا فرماؤں گا، کوڑی کو شفا عطا فرماؤں گا، نابینا کو آنکھ عطا فرماؤں گا، غریب کو امیر کر دوں گا اور بیمار کو شفا عطا فرماؤں گا۔ مانگو اس رات میں اللہ فرماتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی، امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی برکت والی رات کی، احمد والی رات تھی، میں لیٹ گیا، سو گیا، میں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں دیکھا قیامت برپا ہے، نفسی نفسی کا حال ہے، اور میں نے کیا دیکھا، خواب کے اندر کے ایک سانپ، بہت بڑا سانپ میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں بھاگ رہا ہوں، بھاگتا دیکھا ایک نیک بزرگ بیٹھے ہوئے، میں ان کے قریب گیا تو میری جان بچا لو، یہ سانپ مجھے ڈس لے گا۔ تو بزرگ نے کہا میں بہت کمزور ہوں، آگے چلا جا۔ یہ مگر والی برما سے میں بھاگا، توڑا، اللہ اکبر، آگ کو دیکھی، آگ کو، جیسے ہی میں قریب گیا آواز آئی ہے غائبی، اے مالک کی دینار، بس میں پھر بھاگا اور دوڑتا رہا، پھر وہی لوگوں کے پاس پہنچا، کہ تم ہی میری جان بچاؤ، سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا دیکھو سامنے پہاڑ ہے، اس پانی پر چلے جاؤ، وہ اللہ کی امانت اور تمہاری جان بچ جائے۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں دوڑتا ہو گیا، ایک فرشتہ تھا اس پہاڑ پر، اس پہاڑ پہ فرشتہ تھا، کہ مالک قریب آ جا، کا دروازہ کھول دو، دیکھ اگر تیری کوئی امانت ہو تو میں جیسے پہاڑ پر چڑھا کر دیکھا میری بچی تھی، تو وہ سبحان اللہ، میری بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا چلو، سانپ آ رہا تھا، اشارہ کیا، سانپ آ گیا، 2 سال کی بچی ہے، 2 سال کی بچی ہے۔ امام مالک بن دینار اپنی بچی کو کہہ رہے ہیں، اپنی بچی کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اتنی طاقت، قسم خدا کی امام مالک بن دینار کی بچی 2 سال کی، کتنی 2 سال کی تھی، اس نے ترجمہ کیا، قرآن پڑھا، ابا حضور ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا، شراب کو چھوڑ دو، سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو 2 سال کی بچی سے باپ پوچھ رہا امام مالک بن دینار، بچی تو قرآن بھی جانتے؟ کہا ہاں میں قرآن جانتی ہوں، قرآن پڑھنا جانتی ہوں۔ تو 2 سال کی تھی عمر انتقال کی، کہا ہاں۔ تو کہا بچی اب مجھے یہ بتا دے کہ وہ سانپ تھا وہ کون تھا، کہ یہ تمہارا عمل تھا، کیا بد عمل تھا، برا عمل تھا؟ کہا کہ وہ نیک، بزرگوں کو کہا نیک عمل تھا، اس لیے کہ گناہ زیادہ تھے، اس لیے اب سچے دل سے توبہ کرو۔ قسم خدا کی امام مالک بن دینار فرماتے ہیں بس میں نے خواب سے بیدار ہوا اور سچے دل سے توبہ کی، اب مجھے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ یہی امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشتی میں بیٹھے نے کشتی والے نے پیسہ مانگا، کیا مانگا؟ پیسہ مانگا۔ تو کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہا کہ تو نیچے اترو۔ قسم خدا کی امام مالک بن دینار کو پانی کے اندر سے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا، پانی نے راستے دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ کرامت دیکھ کر تمام لوگوں نے گرے، کہا نہیں اب آپ نے پیسے مانگے تھے۔ یہ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر کیا ہوا؟ پر یہ لوگوں سے اللہ
اگر کسی کو پیر میں تکلیف ہوگا آ جاؤ، اس میں کوئی اجر ہوتا ہے، ماشیا بیٹے بن سکتے ہیں، تو یہ تو تقریر ہے، تو اگر ایسے سرمانے کی بات کی آپ بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب بات آئی ہے ایک اور سنا تو مندر میں رات کی، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اتنے برکت والا آقا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، جس طرح تمام نبی نے شروع کیے، یہ مہینے کی بلندی والا مہینہ، برکت والا مہینہ، ہاں شعبان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ۔ تو بات آئی تو سنو، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، عیسیٰ اللہ علیہ وسلم مریم آپ اٹھا، تو قرآن کیا ہے یہ سنیا ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے اپنے بچے کو پڑھاؤ قرآن، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی ماں باپ بچے کو پڑھانے کے بھیجتے ہیں مدرسے میں اور استاد کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ استاد کی ماں باپ کی بچے کی بخشش عطا کرتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ 90 نور ہے، اللہ ایک ایک گھر پہ 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب سبحان اللہ، 1,90,000 نیکی مجھے ملی، تمہیں ملی، ہمارے محترم دوست ان جگہ کو ملی اور ان کی بیوی کو ملی۔ اب سبحان اللہ، آج جو اٹھاتا ہے اس کو سب قسم کا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن قسم خدا کی عرض یہ کرنی ہے عیسیٰ اللہ علیہ السلام کون ہے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور عیسیٰ اللہ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم طاہرہ عابدہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کی ماں نے منت مانگی تھی اللہ مجھے لڑکا دے، تو بیت المقدس کا چوکیدار بنے، خادم بنے، لیکن اللہ نے لڑکی عطا فرمائی۔ حضرت مریم ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں، روز کھانا کھلا جاتے تھے، یہی حضرت مریم ہے، دروازہ بند کر کے جاتے تھے خالو، وہ بھی اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، لیکن دیکھا دروازہ کھولا تو کھانا پڑا ہوا ہے۔ حضرت مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ سبحان اللہ، جنت سے قرآن میں موجود ہے حضرت مریم کی کرامت، جنت سے کھانا آیا۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کی کہ اللہ یہ تیری ولیہ ہے، مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ولی اور ولیہ ہوتے ہیں، اللہ دعا قبول عطا فرما۔ ابھی آپ کہتے ہیں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، تو جاؤ جبرائیل امین سدرا چھوڑو، میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر حضرت زکریا علیہ السلام کہو کہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ نبی ہو گئے نبی، ان کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرت مریم عبادت کرے تو اللہ دعا قبول کرے۔ جہاں ولی ہو، غوث اعظم جہاں ہو، کیا وہاں دعا قبول نہیں ہوگی؟ خواجہ اعظم ہو، وہاں دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ امام حسین جہاں آرام فرما دو، وہاں دعائیں قبول ہوگی؟ مولا علی جاؤ، وہاں دعائیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی ولیہ جب عبادت کرے وہاں دعائیں قبول ہو، قرآن سے ثابت ہے، ہر چیز قرآن میں، لیکن ہم نے پڑھا نہیں، پڑھیے تو صرف اللہ ہوتا ہے۔ یہ درود شریف کیا ہے سنو، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو درود پڑھتا ہے نا میری رحمت کے چادر میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب آقا کی چادر میں آگے، رحمت والی چادر ہے، آقا فرماتے رحمت والی چادر ہے۔ تو عرض یہ کرتے ہیں عیسیٰ اللہ علیہ السلام، حضرت مریم جو دعائیں قبول ہو، جنت سے کھانا آئے، جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمائے رکھنے کے جاؤ۔ حضرت مریم کے قریب آئے، جبرائیل امین جو جوان قریب گئے کا تبدور لینا، میرا نام جبرائیل امین ہے اور اللہ نے بھیجا ہے، کیا کرو گے؟ کہا تمہارے کولر میں دم کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کہا اولاد دوں گا۔ جبرائیل امین نے دم کیا، پھونک ماری، عیسیٰ اللہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی لڑکا ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے،
تو ہو جاتا ہے، اللہ جو اپنا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، انہوں نے جتنے قبیلے والے تھے کہا تیرا باپ حضرت مریم امام تھا، تمہاری ماں اتنی نیک، اور یہ بچہ بغیر باپ کا۔ اللہ کا حکم تھا کہ بولنا نہیں، اشارہ کرنا۔ قسم خدا کہ عیسیٰ اللہ آئے دنیا میں اور خطاب کیا ہے لوگوں میں اللہ کا نبی ہو کر آیا ہو۔ سبحان اللہ۔ دودھ پیتے عیسیٰ اللہ، لیکن قسم خدا کہ اللہ نے جوان اللہ فرمائی بولا، ویسے بولے عیسیٰ علیہ السلام، اے لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اور مجھ پہ عید نازل ہونے والی ہے، یہی 13 تاریخ کو رمضان کی عید نازل ہوئی، یہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پاور دیا، معجزہ دیا۔ کیا معجزہ ہے؟ میت رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم بچے تھے نا تو مٹی سے کھیلتے ہیں، ہاں عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے، مٹی، اور اس کے پرندے بناتے، پرندے، اور اس سے پھونک مارتے، زندہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور مادر جاتا نے ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہوتا، آج کا سائنس ڈاکٹر کو تو پوچھو، ایم ڈی کو کہے گا کہ جو ماں سے پیٹ سے اندھا ہے ہم اسے آپ نہیں ڈال سکتے، ہاں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی مادر جات اندھا ہوتا آگا عیسیٰ علیہ ہاتھ کرتے تو آپ والا ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ معجزہ تھا۔ اگر کوئی کوڑی آتا، کوڑی، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ ٹچ کرتے تھے تو سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ نے معجزہ کیا۔ اور کوئی مردہ ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ زندہ ہوتا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مجھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف۔ ایک پہاڑ کو دیکھا اتنا حسین خوبصورت، اوپر گئے، دعا کی اللہ یہ اتنا پہاڑ حسین ہے، اتنا بہترین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور دکھاؤں، راج کی بات اور دکھاؤں، اجدی مالک رحمان الرحیم دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ حکم دے ایسا اللہ یہ چاک ہوگا، اشارہ کیا وہ پہاڑ چاک ہوا اور ایک گورا چہرے والا شخص نکلا۔ وہ سبحان اللہ، نورانی چہرہ ہے، چاند سے زیادہ چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ میں سبز کلر کا، نیلے کلر کا آسا ہے، ایک طرف انگوروں کا جال ہے، درخت ہے، پانی کا چشمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے تو، کتنے سال سے یہاں ہے؟ کہا اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے 400 سال ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ، 400 سالوں کے اس پہاڑ کے اندر رہتا ہوں۔ تب کھاتا کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ انگور ہے، یہ میوے لانے اللہ فرمائے مجھے، بھوک لگتی ہے کھا لیا کرتا ہوں، پانی کا چشمہ ہے۔ قسم خدا کی دعا کی عیسیٰ نے، اے اللہ ایسا سب دنیا میں تو کوئی نہیں ہوگا جو پہاڑ کے اندر رہ کر 400 برس تک تیری عبادت کرے، ایسا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات اللہ نے وہی نازل فرمائی، عیسیٰ اللہ علیہ السلام سن، اس سے بھی اب جو اعلیٰ آدمی دعا کی اللہ کون کا میرے بیگم تمہارے جانے کے بعد میرے محبوب آئیں گے، جنت کے مالک آئیں گے، عہدے کوثر کے مالک آئیں گے، تمام نبیوں کے امام آئیں گے، اور ان کی امت میں ایک مہینہ دوں گا سامان کا، اور سامان کا مہینے میں صرف رات کو 15ویں رات کو میرے محبوب کو امت صرف 2 رکعت پڑھے گا نفل نماز، اسے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنی؟ 400 سال سے زیادہ۔ جب یہ سنانے رب کا پیغام، عرض کیے اللہ رحمان الرحیم مجھے رسول پاک کو امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، نبی ہے
لیکن پھر کتاب بھی نازل ہوئی ہے، لیکن پھر بھی عرض کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے رسول پاک کا امتی بنایا ہوگا، اسی کو بنایا ہے، ہمیں بغیر مانگے نہیں ملا ہے، ہم رسول پاک کی امتی ہے۔ ارے قسم خدا کی، جنت کے ہمارا ذکر ہو رہا ہے، بڑی دور سے بھی بڑا اب کہ مولانا اس کا کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ہوا میں بات نہیں کہ کتاب لے کے آتا ہوں حدیث، ہاں اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے نا، ادریس علیہ السلام جنت میں بھی حیات، آقا کی ملاقات خود آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادریس علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو امتی ہے دنیا میں اللہ نے جنت کے محل میں نہ فرمایا ہے، سبحان اللہ، آپ کا کوئی امتی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد اس میں پڑھتا ہے، اللہ جنت محل میں نہ فرماتا ہے۔ وعدہ ہوا ہمارے ذکر ہے، یہاں پڑھا انتظار میں وہ جنت میں محل بنا تمہارا ہمارا ملا پر روما کو لسا بتا، ہاں صرف کلمہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل میں نہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، تفسیر کی بات آپ کو بیان کرے، امام ترمذی اور امام مسلم فرماتے ہیں، امام مسلم سرے میں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے حروف میں 24 اور یہ دنوں رات کے گھنٹے ہیں 24، اگر تم سے دن میں گناہ ہوئے رات میں گناہ ہوئے، ایک بار کلمہ پڑھو کہ اللہ 24 گھنٹے گناہ معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک ایک حرف کے لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہے، اللہ ایک ایک حرف بیٹے کا نیکی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ان گہرائی کو سبق میں ثواب محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے 12 حروف ہے، اللہ ہمارا گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے، عیسیٰ اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، لیکن اب ایک بات تمہیں سناؤ مچل جاؤ گے، آنے والا رمضان مبارک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور تمہیں روایت سناؤں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عرض یہ کرنی ہے کہ مولائے کائنات مولا علی کہنے والا ولی بن جائے، میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان الاولیاء کرم نواز خواجہ خواجہ کسی کو مرید بنا دینا، پھر بٹھاتے اور کہتے تصویر لے لے اور کہتے 500 مرتبہ یا علی پڑھا کر، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت، علی اعظم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہاں علی کا ذکر سننا عبادت۔ وہ مولا علی مشکل کشا جس کے لیے آقا ارشاد فرمائے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی کا قول میرا تم ایک ہے، اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے، میں اور علی ایک درخت سے پیدا ہوئے۔ وہ علی آدم آقا ارشاد میں علم کا خیر، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ ہے۔ آقا ارشاد فرمائے میں اس کا مولا، علی اس کا مولا ہے۔ آقا فرماتے ہیں علی تو جنتی نوجوان چہرے والے علی، جنتی جو نوجوان ہے سفید ہاتھ والے سفید چہرے والے سردار اور سبحان اللہ۔ وہ علی مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا۔ قرآن پڑھو چاہے جا الذین آمنوا ذکر ہے، اے ایمان والو یہاں علی اعظم پورا 300 آیتیں، ٹوٹل قرآن میں ہے 6666 آیتیں، 300 آیتیں ذکر ہے مولا علی کا، مراد ہے وہ علی اعظم مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا ہے، تیرے کرار تشریف فرمائے۔ ایک سائل آیا، ارے علی اعظم 7 دن تک بھوکے رہے، چولہا نہیں نکلتا، لیکن اگر ہاتھ اڑا کر جنت سے کھانا آ جائے، فاطمہ طاہرہ
ہاتھ اٹھاتے تھے جنت سے کھانا تھا، لیکن دیکھیے صبر، دیکھیے قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، قرآن بول رہا ہے ولی اعظم مولائے کائنات حیدر کرار صاحب ہے، مولا علی نے میٹھی اٹھائی اور پاور دے، اس لیے کہ رسول پاک نے 55 میں نے جنم ملایا کیا، کعبہ میں پیدا ہوئے، سینے سے لگائے رسول پاک نے، اب نبوت والا ہاتھ دیا رسول پاک نے، وہ علی ہے، اور ہر بات آقا نے علی جنت میرے ساتھ میں ہو گئی، تو وہ سبحان اللہ، علی تو اور فاطمہ حسن حسین ہم ساتھ میں جنت میں رہے گے، تو وہ سبحان اللہ، ہاں علی علی، وہ مولا علی کا ذکر سب سے زیادہ حدیث سے ہو فضیلت تو مولا علی کی ہے، ہاں ولی علی سے محبت کرو جنت ملے گا، نماز بھی پڑھو روزے رکھو قرآن لیکن محبت رکھو جنت کی، وہ مولا علی اس کی کشانے بیٹی کو اٹھائی، لوگ دیکھ رہے ہیں علی اعظم کیا کریں گے، بیٹی کو اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھ کے دم دیا، بھوک ماری، دیکھا تو سونا کر کے، تو سبحان اللہ، یہ کرامت مولا علی کی ہے، بڑی ہے اس کے دو باتیں سنو مچل جاؤ گے، مولا علی یہ کرامت ہے، لیکن آؤ پیروں کے پیر ہو سنجبیر غوث اعظم 70 بھی گئی نا، 70 بھی گئی نا، وہ غوث اعظم کا صغیر مولا علی کی اولاد حسن حسینی ہے، کون غوث اعظم جو مردے کو زندہ کرے، کون غوث اعظم جو بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، کون غوث اعظم جو نابینا کو آنکھ عطا فرمائے، کون غوث اعظم جو چور کو ولی جو بنا دے، کون غوث اعظم 15 سال تک ایک پیٹ میں پورا قرآن ختم کیا، کون غوث اعظم عیسیٰ کی وجہ سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی، کون غوث اعظم اگر عالم اگر ظاہر احساس دیکھے تو عالم بنا دے، چور کو ولی بنا دے، کون غوث اعظم نگاہ ڈال کے تو حافظ بنا دے، وہ غوث اعظم حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، کون غوث اعظم جو 1 سال تک کھانا نہیں کھایا، کون غوث اعظم 1 سال تک پانی نہیں پیا، کون غوث اعظم وہ غوث اعظم 1 سال تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، وہ غوث اعظم جن کی رقم میں مولا کائنات مولا علی مسکن گزار کا کون ہے، غوث اعظم جن کی رقم میں حضرت فاطمہ، حضرت طاہرہ، حضرت عابدہ، حضرت مولیمہ، حضرت ساجدہ کا دودھ ہے، سبحان اللہ، یہ کہ لقب ہے لیکن میرا کام ہے کہ میں جھلکی دیتا ہوں، کیا ہے، ہاں جگم کی طرح نہیں، اس کی جھلکی دے رہا ہوں تاکہ وہ غوث اعظم ہے، قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، وہ غوث پاک دستگیر محبوب سبحانی ہے، کتب ربانی ہے، سید سے عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ، وہ غوث پاک کیا مرید تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم تم کیا کرتے تھے، ایک کہتا ہے کفن لاؤ، ایک کہتا ہے غسل کا پانی، ہاں ایک کہتا ہے قبر کو کھودو گا، یہی تو کام ہوگا آخری منزل، اور یہی چاہتی ہے، لیکن قسم پتا کہ یہ غوث پاک کا مرید، بھائی جمع ہوئے، رشتے دار آ گئے، پڑوسی آ گئے، دوست آ گئے، اب غسل دیا گیا غوث پاک کے مرید کو، غسل کے بعد کفن میں ڈالو، تھوڑی دیر ہوئی، ہمارا رواج چہرہ دیکھنا تھا، ہاں لیکن سب لوگ میت کے پاس سے غسل دے دیا، ابھی کہاں پہ جنازہ لاؤ، سب لوگ دیکھ رہے، اچانک وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اب سبحان اللہ زندہ ہو گیا، سب لوگ حیران، بھائی حیران، رشتے دار حیران، دوست حیران، پڑوسی حیران، بولے
والے ہیں نام وہ کہا پاگل نہیں سناؤ میں تو پر ہی چکا تھا میری روح تن سے جدا ہو چکی ہے لیکن سناؤ میں زندہ کیسے ہوا بھائی نے پوچھا کیسے زندہ ہوا ارے کہا ابھی گوشت پاک گئے تھے مجھے زندہ کر گئے کبو سبحان اللہ زندہ کر گئے گوشت پاک اور گوشت پاک نے فرمایا میرے مرید تو بغیر توبہ مر گیا میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ نہ آئے میرے گوشت پاک جانتے ہیں ارے مولانا مشتاق تقریر کر رہا ہے جب نہ کرنے سیدھی جماعت کرنے میں دیکھ رہے میرے گوشت پاک اس لیے کہ بغیر میں گوشت پاک نے میرا ذکر کیا ابھی سب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ہاں وہ گوشت پاک کا مرید کہتا ہے لوگوں میں تمہیں صرف بتانے آیا ہوں ابھی مجھے گوشت پاک نے زندہ کیا ابھی میری روح نکل جائے گی لیکن گوشت پاک نے کہا اللہ سے میں نے وعدہ کیا میرا کوئی مرید بغیر توبہ مرے گا نہیں لوگوں سبحان اللہ یہ میرے گوشت پاک کوئی سمجھے گا کیا کوئی جانے گا کیا مرتبہ آپ کا سلام دیجیے ایسی دعا کہ خدا خوش رہے مصطفیٰ سلام علیہ درود شریف پڑھیے اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنو آخری بات بچل جاؤ گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کیوں نہ ہو میرے گوشت پاک جب جنگل میں جاتے نا جنگل میں رہتے تھے بکرا سے پہلے جنگل میں رہتے اور ذکر خدا کرتے ہماری طرح کھانا نہیں اس لیے کھانا ہی نہیں ہوتا تھا گوشت پاک کہتے میں درخت کے پتی کھاتا پتی اللہ اور جسم پورا ہرا ہو گیا وہ تو تھا ہی نہیں اور قافلہ کا گزر ہوتا کیا ہے گوشت پاک کہتے ہیں قافلے کا گزر ہوتا تو لوگ مجھے مردہ سمجھتے ہیں اللہ کیا سمجھتے مردہ سمجھتے اور قافلے والے کہتے یہ یہاں میت ہو گئی ہے ایسی حالت میری ہوتی صبح تک بند ہو جاتا تو مجھے اٹھاتے لوگ تمہیں آم کھولتا اور پوچھتا کہاں لے جا رہے ہو آپ زندہ ہو کہاں ہاں یہ میرے گوشت پاک پھر کھڑا ہوتا اور اللہ کا ذکر کرتا جنگل میں دیوان جنگل میں پرندے آتے چرندے آتے شیر آتے بھیڑیا آتے ہاتھی آتے سب آتے اور میں کہتا اللہ ہوں تو پرندے اللہ کا ذکر کرتے تو سبحان اللہ پرندے اللہ کا ذکر کرتے درندے اللہ کا ذکر کرتے یہ میرے گوشت پاک کی کرامت یہ میرے گوشت پاک کی کرامت ہے اس لیے کہ دستگیر اعظم ایک بات سنو ایک مرید آیا کہ حضرت میں باہر جانا چاہتا ہوں آپ کوئی وظیفہ دے دیجیے 6 منٹ باقی اس لیے بات کو بولوں ان کا نام تھا شیخ محمد نام یاد رکھا شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گوشت پاک کی مرید وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں جاتا ہوں لیکن کشتی میں جا رہا ہوں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کروں میرے گوشت پاک سے میرا نام لے لینا کیا کہا میرا نام لے لینا دیکھو پاور دیکھو اس لیے کہ جب ولی آقا فرماتے ہیں حدیث سے کہ خدا کا ذکر کرے تہجد کی نماز پڑھے وقت کے ساتھ پڑھنے نماز پڑھے حلال روٹی کھائے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اب زبان تو ولی کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہو جاتا ہے ہاں ہاتھ ولی کا ہے چلانا خدا کا ہو جاتا ہے اب یہ شیخ محمد کشتی پہ بیٹھ گئے اور جاتے رہے طوفان آیا کشتی ڈوبنے لگ گئی شیخ بندے کا کشتی جاگو سے آنا البدت جاگو سے آنا قسم خدا کی ابھی آواز میرے گوشت پاک آ گئے تو سبحان اللہ اور کشتی کو اٹھا کر کنارے کر گئے تو سبحان اللہ یہ میرے گوشت پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مسجد میں ہے مجھے پکار کے یا غوث المدد اس کی مدد فرماؤ مغرب میں ہے مجھے پکار یا غوث المدد اس کی مدد فرماؤ حتیٰ کہ شیر کے
سبحان اللہ. یہ گوشت پاک کا پاور ہے. پر یہ دوروں سے بلّہ ہوگا. صلاۃ و سلام علیک کا جان. دیکھو یہ تو ذکر خدا یا خدا کہ ذکر میں آنے کی وجہ سنی ہے. امتیاز بھائی کو بھروسے آپ کو کیا ملے گا؟ آقا فرما جائے خدا کے ذکر میں لوگ بتاؤ دے اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. 100 حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ 100 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور نیت ہے کہ مولانا مستعد تقریر کا حدیث سننے کے ایک قدم کا اللہ جنت میں شیر مٹا فرماتا ہے. جہاں اگر شیر ہوا جتنے قدم چلے اللہ ادھر شیر مٹا اور گناہ معاف ہو جائے. ہاں گناہ معاف ہو جائے. بس ایسی کیفیت میں آیا کرو. بس دعائیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا میرے بولنے میں خامی ماں فرما دے. مولا پر ہمارا سرکار کی بخششی عطا فرما. جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ان کے گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ کیسے تو قبول عطا فرما. ان کے گھر والے سب کی روزی برکت عطا فرما. جن دنوں کا مولا ایک قدم تک 1 سال کی عمر میں برکت عطا فرما. تماموں کا موقع مدینہ شریف کا دیدار نصیب عطا فرما. جن دنوں عمرہ کے لیے گئے مولا ان سبھی کے سفروں میں آسانی عطا فرما. ان کے صدقے میں جانے کا موقع عطا فرما. ہم سب کو رمضان نصیب عطا فرما. عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرمانا. اے مولا پنجتن کہ سب کے ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. مولا میرے بولنے میں خامی ہے دعا فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے کہ لا